کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں ہے۔ نزع کی تکالیف براہ راست روح پر حملہ آور ہوتی ہیں اور پھر یہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہیں کہ ہر رگ، پٹھے، حصے اور جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے، ہر بال کی جڑ سے یہاں تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک کھال کے ہر حصے سے روح نکالی جاتی ہے۔ لہذا اس تکلیف اور درد کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرے جانے، قینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ جب تلوار کا وار بدن پر پڑتا ہے تو بدن کو تکلیف اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا روح کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براہ راست روح پر پڑے گی۔ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مدد مانگ سکتا ہے، چیخ و پکار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اور جسم میں طاقت موجود ہے، جبکہ مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کی تکلیف اس وقت دل پر غلبہ کر لیتی ہے۔ موت کی تکلیف پورے بدن کی طاقت چھین کر ہر حصے کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت کی تکلیف کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہنے دیتی۔ موت کی تکلیف کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہنے دیتی، اور موت کی تکلیف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر بھی غالب آ کر اسے حیران و پریشان کر دیتی۔ موت کی تکلیف زبان کو گونگا اور باقی جسمانی حصوں کو بے جان کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نزع کے وقت رونا چاہے، چلانا چاہے، مدد مانگنا چاہے، تب بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت حلق اور سینے سے غرغرہ اور گائے بیل کے ڈکارنے، چلانے کی آواز ہی آتی ہے۔ رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا ہوا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے، انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ جس بدن کی ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہو اس کی حالت مت پوچھو، کیونکہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھنچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ پوری روح کو ایک رگ سے نہیں بلکہ ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر حسرت اور ندامت اسے چاروں جانب گھیر لیتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان موت کی گھاٹی حائل ہے۔ جس دن ہم نے یہ گھاٹی عبور کر لی کبھی واپسی نہ ہوگی، لہذا موت کی اس پر خطر گھاٹی کو یاد رکھیے کہ جسے موت کی اس گھاٹی کو یاد رکھیے کہ جسے ہر ایک نے پار کرنا ہے، لہذا اس سے غفلت اختیار ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ویران محل کے صفحہ 18 پر موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ کامیاب اور عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کا مقولہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یاد رکھیے، غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت
حاصل نہیں ہوتی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے۔ تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پہلے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں۔ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجئے اور تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب میں اور کام میں مشغول تھے، لمبی لمبی امیدیں باندھے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہر سال تک مکمل نہ ہو سکے۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں ہی زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں، چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکایک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیاں میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائیگاں گئیں۔ ورثہ ان کے مال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں۔ اس تصور کے بعد ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، ان کے حسین چہرے کیسے مست ہو گئے ہوں گے۔ وہ کھل کھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے۔ ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی، ان کے ریشم جیسے بال جھڑ گئے، قبر میں بکھر گئے ہوں گے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوئے ہوں گے، ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ وہ ننھے ننھے بچے جن کی توتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر بھی کیڑے چمٹے ہوں گے۔ نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ یہی حال عنقریب میرا بھی ہونے والا ہے، مجھ پر بھی نزاعت کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہو گئے ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے۔ پھر اسی چیخو پکار کے دل ہلا دینے والے خوفناک ماحول میں میری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا، پھر غسل دینے والا بلایا جائے گا اور مجھے غسل کے تختے پر لٹا کر غسل اور کفن پہنایا جائے گا۔ اور فغاں کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا، جس گھر میں نے ساری عمر بسر کی تھی، کل تک جنہوں نے میرے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔ پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے، پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے، میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہیں ٹھہرے گا۔ ہائے ہائے، پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے مکوڑے کھانا شروع کر دیں گے۔ وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا الٹی آنکھ، میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ۔
ہائے میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے۔ یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے، پھر منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال دل میں لائیے، اور اپنے آپ کو پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے۔ اس طرح محاسبے کے ذریعے موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دل میں موت کا احساس اجاگر ہوگا، پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد کے لیے جہاں تصور موت کرنا اور بزرگوں کی موت کی یاد کے واقعات پڑھنا بہت مفید ہے، اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسائل، جن میں قبر کی پہلی رات، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی وغیرہ، قبر کا امتحان، یہ جن رسائل کا میں نے ذکر کیا، یہ پڑھنے سے بھی موت کی یاد تازہ ہوگی، اور انہی رسائل کے آڈیو بیانات مولانا محمد الیاس قادری ایپ سے بھی سنے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان کی حاضری، غسل میت، کفن دفن کے معاملات میں شامل ہونا، یہ بھی موت کی یاد دلاتا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے عاشقان رسول، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ خبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا نوکر، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نمازیں قصداً قضا کی، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے رہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں مشغول رہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی رہی، ماہ رمضان کے علاوہ بھی نفل روزے رکھے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد پابندی کے ساتھ بر وقت ادا کی، فرض ہونے پر حج بھی ادا کیا، سورت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دیا، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس بھی جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی، روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پڑھ کر کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، تو انشاءاللہ عز و جل قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں میرے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ لمبی امیدیں ہیں، جن میں شیطان نے ہمیں باندھا ہوا ہے۔ ہم نت نئے منصوبے تو تیار کرتے جاتے ہیں مگر موت کی تیاری سے
غافل ہیں۔ فنا ہونے والی دنیا میں گھر کی خوبصورتی ہماری پہلی ترجیح تو ہے، مگر ہمیشہ رہنے والی زندگی ہمارے ذہن کے کسی کونے میں نہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے دور بھاگ کر کسی کونے کھانچے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام ہمیں کرنے ہیں کہ جو موت کی یاد بھی دلائیں اور ہمیں موت کے لیے تیاری کرنے کا بھی ذہن ہے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی ہمیں یہ مواقع بارہا فراہم کرتی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے جس طرح آج ہم جمع ہیں ہفتہ وار اجتماع میں،